سرمایہ کاری کی بنیادی باتیں کیا، کیوں اور کہاں؟ دا بیسکس آف انویسٹمنٹس، واٹ، وائی اینڈ ویئر۔ آئیے مہک اور پریا سے ملتے ہیں۔ یہ دونوں ایک جیسی تنخواہ کماتے ہیں، لیکن جب پیسے کی بات آتی ہے تو ان کی زندگی بہت مختلف ہوتی ہے۔ مہک اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہمیشہ دوستوں سے پیسے ادھار لیتی ہے۔ اسے اپنی تنخواہ کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی بچانا مشکل ہوتا ہے۔ دوسری طرف پریا مختلف ہے۔ اسے کبھی بھی رقم ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیشہ ہر چیز کے لیے کافی ہوتی ہے، خواہ وہ خریداری ہو، باہر جانا ہو یا مستقبل کے مقاصد کے لیے بچت بھی ہو۔ پریا کو اپنی مالی معاملات کے حوالے سے کوئی تناؤ نہیں ہے۔ پریا کا راز کیا ہے؟ پریا کے پاس ایک مالی منصوبہ ہے۔ وہ باقاعدگی سے پیسے بچاتی ہے اور اسے سرمایہ کاری کے ذریعے بڑھاتی ہے۔ بچت پہلا قدم ہے، لیکن سرمایہ کاری اس کی رقم کو وقت کے ساتھ بڑھنے میں مدد دیتی ہے، چاہے وہ تھوڑی سی رقم سے شروع کرے۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ پریا کی طرح بچت اور سرمایہ کاری کیسے شروع کر سکتے ہیں۔ بچت کا کردار۔ بچت مالیاتی استحکام کی بنیاد ہے۔ یہ آپ کو غیر متوقع اخراجات کے لیے تیار رکھتی ہے اور مختصر مدت کے اہداف حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ آئیے بچت کے کچھ ٹولز دیکھتے ہیں۔ بچت اکاؤنٹس۔ اپنے فنڈز کے ذریعے آسانی کے ساتھ 3.5 تا 4% سالانہ سود کمائیں۔ ریکرنگ ڈپازٹ آر ڈیز۔ مقررہ رقم کو باقاعدگی سے جمع کر کے نظم و ضبط کی بچت کی عادت بنائیں۔ یہ سود کی زیادہ شرح بھی حاصل کرتا ہے۔ فکس ڈپازٹ ایف ڈیز۔ زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے اپنے پیسے کو پہلے سے طے شدہ مدت کے لیے لاک کریں۔ خطرے سے پاک ترقی کے لیے مثالی، لیکن ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ جو چیزیں ہم خریدتے ہیں جیسے گروسری یا کپڑے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اسے مہنگائی کہتے ہیں۔ اگر آپ کا پیسہ ان اخراجات سے زیادہ تیزی سے نہیں بڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مستقبل میں اس کی قیمت کم ہے۔ مہنگائی پیسے کی قوت خرید کو کم کر دیتی ہے۔ اگر آپ کا پیسہ مہنگائی کی شرح سے زیادہ تیزی سے نہیں بڑھتا ہے تو اس کی قدر میں کمی ہو جائے گی۔ صرف بچت آپ کو مہنگائی سے نہیں بچا سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کو اپنے پیسے کو درست طریقے سے سرمایہ کاری کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سرمایہ کاری کیوں کریں؟ سرمایہ کاری آپ کے پیسے کو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاتی ہے، اکثر مہنگائی کی شرح کو شکست دیتی ہے۔ یہ ایک درخت لگانے کی طرح ہے، صبر اور دیکھ بھال کے ساتھ یہ بڑا ہوتا ہے اور پھل دیتا ہے۔ سرمایہ کاری آپ کو طویل مدتی اہداف حاصل کرنے میں مدد کر سکتی ہے، جیسے گھر خریدنا، کاروبار شروع کرنا یا آرام سے ریٹائر ہونا۔ پہلی بار سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے تجاویز۔ سرمایہ کاری بہت زیادہ لگتی ہے، لیکن اسے آسان بنانے کا طریقہ یہ ہے۔ چھوٹی شروعات کریں، ان مقداروں سے شروع کریں جن سے آپ آرام سے ہوں۔ میوچل فنڈ میں ایک سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان SIP شروع کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ متنوع بنائیں۔ خطرے کو کم کرنے کے لیے اپنی رقم کو مختلف قسم کی سرمایہ کاری میں پھیلائیں۔ خطرات کو سمجھیں۔ تمام سرمایہ کاری میں کوئی نہ کوئی خطرہ ہوتا ہے۔ عہد کرنے سے پہلے ان کے بارے میں جانیں۔ بنیادی باتوں پر قائم رہیں۔ میوچل فنڈز یا سونا جیسے محفوظ اختیارات ابتدائی افراد کے لیے اچھے ہیں۔ سیکھتے رہیں۔ باخبر فیصلے کرنے کے لیے تحقیق کریں یا مشورہ لیں۔ تصور کریں کہ آپ یہ جان کر کتنا تناؤ سے آزاد محسوس کریں گے کہ آپ نے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کر لی ہے اور آپ اپنے پیسوں پر قابو رکھتے ہیں۔ آئیے اب سرمایہ کاری کے مختلف طریقوں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ اپنی دولت کو بڑھانے کے کچھ مشہور طریقے یہ ہیں۔ میوچل فنڈز۔ اپنے پیسے دوسرے سرمایہ کاروں کے ساتھ جمع کریں اور کسی پیشہ ور کو اس کا انتظام کرنے دیں۔ سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلانز SIPs کے ساتھ آپ چھوٹی شروعات کر سکتے ہیں اور مستقل طور پر دولت کو بڑھا سکتے ہیں۔ سٹاکس۔ حصص خریدنا
آپ کو کمپنی کا جزوی مالک بناتا ہے، اگرچہ ان سے بڑے فائدے ممکن ہیں مگر ان کے ساتھ بڑے نقصانات بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ ٹونا، معاشی غیر یقینی صورتحال کے دوران ایک قابل اعتماد انتخاب ٹونا وقت کے ساتھ ساتھ قدر میں اضافہ کرتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ، اگرچہ اس کے لیے کافی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ریئل اسٹیٹ بہت اچھا طویل مدتی منافع فراہم کر سکتا ہے۔ اپنے مستقبل کی ذمہ داری لیں۔ بچت اور سرمایہ کاری میں صبر اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ ایک محفوظ کل کی تعمیر کے لیے طاقتور ٹولز ہیں۔ واضح اہداف طے کر کے منصوبہ بنا کر اور جلد از جلد شروع کریں۔ چھوٹی سرمایہ کاری کے لیے آپ کو دولت مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح حکمت عملی کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ مستحکم شراکتیں کافی حد تک بڑھ سکتی ہیں۔